اور اس کا جو مزاج آپ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ویسی وہ ایک وائف آپ کے لیے تیار ہو جائے گی. تو یہ آگے فیوچر میں یہ چیزیں نظر تو آ رہی ہیں ہوتی ہوئی. تو کیا اس طرح کے ریلیشن شپس رکھنا اس طرح کے روبوٹس کے ساتھ اور کیا اس طرح سے وائفس کو رکھنا, کیا اس کے بارے میں کیا آپ کا پرسپیکٹو ہے؟ اس نے چیٹ جی پی ٹی 4.0 سے کہا کہ مجھے سورۃ الضحیٰ کی, اگر مجھے وہ ملے اسکرین شاٹ ہم اس کے ساتھ لگا لیں گے, مجھے سورہ ضحیٰ کی تفسیر مصری لہجے میں لکھ کے دے دو. اچھا. اب ایک تو ہے عربی, دوسرا ہے لہجہ مصری جو تھوڑا مشکل ہے, اور اس میں بھی تم مجھے وہ بھی تفسیر قرآن سورہ ضحیٰ کی. اب آپ سوچو کیسا جواب آیا. ایک جس طرح سے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں جو ہے وہ کہ یعنی جو سلیو ہے وہ اپنے ماسٹر کو جنے گی. تو یہ کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ انسانوں نے اپنے سلیو, یعنی انسان جو ہے وہ خود سلیو بن گیا اور اس نے اپنے ماسٹرز کو ہی جن دیا اے آئی بنا کے. تو کیا یہ چیز دس از ویری کریٹیکل کوسچن. اسی لیے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا, جو چوری کرے گا یا جو چیٹنگ کرے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. جو بھی 2 نمبری کرے, چاہے جس ٹائپ کا بھی ہو, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہو, تھیسس میں ہو, ٹیسٹ میں ہو یا ایگزامس میں ہو, دیٹس اٹ. چیٹنگ از چیٹنگ برو. یو ڈونٹ ہیو اینی ایکسکیوز فار دیٹ. کی جو ایپس ہے یہ مڈ جرنی ہو گئی یا جو بھی اس طرح کی ایپس وغیرہ ہیں جس کے اندر آپ آرٹیفیشلی کوئی بھی امیج بھی کریٹ کر سکتے ہیں یا کچھ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں, کیا اس کو یوز کرنا یہ پرمیسیبل ہے اسلام کے لیے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آج کل ہر قسم کی انڈسٹری کے اندر پینیٹریٹ کر رہا ہے, اور بے شک وہ ہیلتھ انڈسٹری ہو, بے شک وہ ہماری فائنانس کی انڈسٹری ہو, بے شک وہ ملٹری ہو, بے شک پالیٹکس ہو, یہاں تک کہ ہمارے ریلیجن کو بھی اوپر بھی اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے. اور ہر لحاظ سے جو ہے یہ ہمارے بلیف سسٹم کے اوپر جو ہے یہ امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے. تو اسی سلسلے کے اوپر آج ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ سیف اللہ جو کہ گریجویٹ ہیں ابن سعود یونیورسٹی سعودی عربیہ کے. تو السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت آپ کی؟ کیسی صحت ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے الحمدللہ. اور سنا تھا آج کل آپ تھوڑے بیمار ہیں. بس شیخ یہ تو لاہور کے موسم نے نا سب کی طبیعتوں کو خراب کر دیا ہے, اور خاص کر یہ اسموگ فوگ جی شیخ روز بروز بڑھتے جا رہا. آج صبح میں دیکھ رہا تھا بہت زیادہ اسموگ, یعنی ادھر سے مجھے شیشے سے باہر روڈ نظر نہیں آتا. بالکل ایسی یہ حالت تھی. اور تو بڑے اللہ سب کو صحت عافیت دے, آپ کو بھی خصوصی طور پر, اور ہمارے بہت سے احباب بیمار ہیں جی شیخ ان معاملے میں. اور یہ آج کل ماشاءاللہ کیا آپ نے شیخ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یہ ہر قسم کی شیخ فیلڈ کے اندر اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے, اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا یہ پھیل رہا ہے اور اس کا استعمال ہو رہا ہے. روبوٹک سسٹمز ہیں, پھر یہ سرویلنس کیپٹلزم نام کی چیزیں, اور اسی طریقے سے سوشل ڈائلیما اور یہ سب. تو شیخ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ قسم کا ٹاپک ہے. تو پہلا شیخ سوال اس کے اندر جو آتا ہے جو کہ ہمارا ایک عام پرسیپشن ہے, یہ جو اگر آپ دیکھیں سوسائٹی کے اندر جو ایک علماء کے بارے میں ایک پرسیپشن ہے یا ریلیجس طبقے کے بارے میں جو ایک پرسیپشن ہے عام, وہ یہ ہے کہ یہ تو بہت ہی بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں, ان کو کیا پتہ ہو دنیا کا, یا یہ تو مدارس کے لوگ ہیں, یا نہ ان کو کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی سمجھ ہے. تو یہ کیوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اس طرح کی چیزیں یا جو بھی کوئی بھی ٹیکنالوجی آتی ہے تو ان کا تو کام ہے کہ بس فتویٰ ایشو کر دو, اور کوئی بھی نئی چیز آتی ہے جیسے آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ ٹیلی ویژن آیا یا اسی طریقے سے انٹرنیٹ آیا یا سوشل میڈیا یا فوٹوگرافی ہو گئی, تو شروع کے اندر اس کو حرام جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا, لیکن آہستہ آہستہ کر کے جب یہ وائڈ اسپریڈ ہو گیا سوسائٹی کے اندر تو اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ پرمیسیبلٹی کے اوپر جو ہے وہ اس کے اندر آ گیا. تو ایک جو جنرل پرسیپشن ہے عوام کا وہ یہ کہ علماء کو یا جو ریلیجس طبقہ ہے وہ تو ان چیزوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے, ان کے پاس تو وہ نالج ہی نہیں ہے یا وہ اتنے ایڈوانسڈ ہی نہیں ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکیں. تو آپ کا پہلے تو آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے یہ جو ایک پرسیپشن ہے اس کے اوپر, اور اس کے علاوہ کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرسیپشن ہے یہ ان لوگوں کا ٹھیک ہے, اور کیا علماء اتنے کوالیفائڈ ہیں کہ وہ ان ٹاپکس کے اوپر بات کر سکیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ پرسیپشن درست ہے یا نہیں ہے. جی اس کے 2 جوابات ہیں. جی ایک تو جواب ہے بر صغیر اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں. جی سر. اگر ہم صرف پاکستان یا بر صغیر پاک و ہند کے علماء کے بارے میں بات کریں تو اس میں بھی 2 کیٹیگرائز ہمیں کرنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں علماء ہر چیز کو نہیں جانتے, علماء بھی انسان ہیں, علماء کے بھی لیولز آف نالج ہیں, اور ان کی اپنی ایکسپرٹیز اور ان کے اپنے نیچ ہیں, اس میں انہوں نے اپنی ایک اسپیشلٹی یا ایک فن یا ایک سبجیکٹ پہ انہوں نے زیادہ تخصص جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس پہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے. بالکل. تو کچھ کبھی ایسا بھی ہوا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پرسیپشن جنرلائز کر کے میں کہوں یہ اٹس آل رانگ یا آل رائٹ ہے, ایون نہیں. دیر از اے ڈیٹیل ان دس پرسیپشن.
ٹھیک ہے. وی کین سے کہ یہ کسی حد تک بعض جو ہمارے جن لوگ بعض علماء یا بعض اصحاب علم جن کو بعض معاملات کی گہرائی اور باریکی اور اس کے بٹوین دا لائنز یا اس میں انہوں نے وہ گھسے نہیں ہوتے اور وہ پھر کبھی فتویٰ دے دیتے ہیں اور ان کے ان فتوے سے عوام کو یہ پرسپشن جاتا ہے کہ یہ جو اس نے جواب دیا یہ اس کی لا علمی کی بنیاد پہ ہے. تو اس سے پھر لوگ بولتے دیکھو اب ایک بندے کے غلط فتوے سے ہم پورے ایک کیٹیگری یا ایک شعبہ خاص کر جو اصحاب علم ہے اس کو ہم جنرلائز حکم نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ کچھ ایسے بھی ہیں علماء ماشاء اللہ جن کی ایکسپرٹیز ہے، ایکسپرٹیز ہونے کے باوجود ان کا انٹرسٹ ہے ان ماڈرن چیزوں میں اور وہ باقاعدہ پڑھتے ہیں. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم آؤٹ آف باکس اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور بر صغیر سے نکل کے دیکھیں تو انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں احسن بھائی ہمارے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ وی لیبل پیپل اینڈ آفٹر دا لیبل آپ کی ختم، آپ کی نا وہ سب ختم ہو گیا. بالکل صحیح. کیونکہ ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ نے اس کو ککھ نہیں پتا. تو اگر آپ دیکھیں عرب کے بارے میں ہمارے پاکستان میں یا ہمارے بر صغیر میں ایشیا میں یہ پرسیپشن ہے دیز پیپل آر بیکورڈ اور ان کو ککھ نہیں پتا. اور حالانکہ اگر میں آپ کو بتاؤں ہمارے بر صغیر سے زیادہ عرب دنیا میں ہر چیز پہ باریکیوں میں ریسرچ ہوئی ہے، چاہے وہ شرعی چیزوں پہ ہو یا آج کل کے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو، اس پہ بھی یہ لوگ ہم سے آگے ہیں. بالکل صحیح. یعنی ابھی جو ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس میں وہ ہم سے آگے ہیں. بالکل ٹھیک. اب ادھر ایک سوال آتا ہے کہ یو ایز اے سیف اللہ ثناء اللہ ہاں جسٹ یعنی یو کین سے اسلامک ریسرچر. جی. میں یہ نہیں کہتا آئی ایم اے اسکالر اور عالم دین، اسلامک ریسرچر، اسٹوڈنٹ آف نالج، گریجویٹ فرام جامعہ امام، اور میری ساری اسٹڈی عرب میں رہی ہے. جی. تو میں آپ کو یہ بتاؤں ایک تو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اے آئی کے جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ڈیٹا سائنٹسٹ اور ان کے کام ہیں. ایک ہے اس سے اپر اگر آپ جائیں اس کو بولتے ہیں جو اس آرٹیفیشیل بنانے کے پیچھے کیا ایتھکس اور مورل ویلیوز ہیں، جو اخلاق ہیں، وہ آپ کے اسلام کے ایک بنیادی موضوعات میں سے ہے. ٹھیک ہے. دس از فرام آور مین یعنی اسلامک ٹاپکس کہ آپ کے جو اخلاق ہیں، جو مورل ویلیوز اور ایتھکس ہیں وہ کیا ہونے چاہیے. یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایسے ہی ایک تو بن کے تو نہیں آئے، اس کے پیچھے بنانے والے ہیں، ان کے کیا آئیڈیالوجیز ہیں، ان کے کیا ہے، وہ سارا پھر اس کے اوپر نتائج مرتب ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ بولتے ہیں. ایک ہوتی ہے سائنس، ایک ہوتی ہے فلاسفی آف سائنس. بالکل ٹھیک. سو فلاسفر آف سائنس کین ٹاک اباؤٹ فلاسفی آف سائنس. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ فلسفۃ العلم ہے. ٹھیک ہے. فلسفۃ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، the philosophy behind the artificial intelligence, we will talk about that because we are somehow we are the researcher of this subject. ٹھیک ہے. So we have the ہمارے پاس اس کا پھر حق ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم آج ادھر بیٹھ کے ایسی بات نہیں کریں، ہم نے اس ایپیسوڈ کے لیے یا اس پوڈ کاسٹ کے لیے ہم نے باقاعدہ 3 4 5 دن سے ہم اس پہ ریسرچ مسلسل کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے عربی مواد بہت زیادہ ہے اور انگلش میں بھی بہت زیادہ، اردو میں نہ ہونے کے برابر ہم نے ادھر سے باقاعدہ ہم دونوں نے بیٹھ کے اس پہ ریسرچ کیا ہے، دیکھا ہے، اور ہم پھر آئے ہیں. اس کے باوجود دیٹ ڈزنٹ مین وی آر معصوم. وی مے سے سم تھنگ رانگ، ہم ہو سکتا ہے کچھ چیزیں غلط کہیں کچھ باریکیوں میں، لیکن اوور آل ہم نے تھوڑی سی ایک کاوش ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے. پر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے نا احسن بھائی، جی ہم لوگ یا تو فل ریجیکٹ کر لیتے ہیں یا اس کو لے لیتے ہیں فل، یا فل ریجیکٹ کرنے کے بعد مثلا جیسے ہی آپ کو پتا ہونا چاہیے جب شروع میں فونز آئے تھے نا، جی جی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جادو ہے جی، بلکہ اس پہ بعض لوگوں کو ضربے بھی لگے جی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب ٹی وی یہ چیزیں تو کتنا، لیکن اب کیا ہوا، اب ہم نے اس کو ایک انداز میں حلال کر دیا. تو پہلے ہم کہتے تھے یہ حرام ہے. ہاں جی. تو لوگ بھی کنفیوز. تو شیخ اس کے اندر اب جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں اس طرح کی فیلڈس کے اندر یا جو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا ان کو ریسٹرکٹ کر دیا جائے گا کہ آپ لوگ نہ پڑھیں ان کے اندر، اس سے دور رہیں؟ جیسے شروع کے اندر بھی سوشل میڈیا بھی آیا، لوگوں نے کہا، علماء کے طبقے نے یا ریلیجس طبقے نے کہا کہ جی اس سے دور رہیں، یہ تو فتنہ ہے یا اس طرح کی باتیں. تو ابھی بھی یہ جس طرح یہ ٹیکنالوجیز نئی آ رہی ہیں تو کیا اس سے دور رہ جانا چاہیے؟ کیونکہ اگر اس طرح رہیں گے تو پھر تو کفار آپ سے ہر فیلڈ میں آگے رہے گا، جو کہ پریکٹیکل بات ہے کہ اگر آپ شروع کے اندر جب آپ کی ایڈوانسمنٹ کے جو انیشیل ڈیز ہوتے ہیں، اگر آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ان دنوں میں نہیں کریں گے اور آپ پیچھے رہ جائیں گے صرف اس لیے کہ آپ فتنے میں نہ پڑ جائیں،
تو کیا پھر جب بعد میں وہ چیز ان کے ہاتھ میں پراپر طریقے سے مضبوطی سے آ جائے گی اور آپ کا بالکل ہی کنٹرول آؤٹ ہو جائے گا, تو کیا اس ٹائم پہ پھر آپ آئیں گے؟ تو اس ٹائم پہ تو بہت پیچھے آپ رہ جائیں گے. تو آپ کیا اس بارے میں؟ ماشاء اللہ دیکھیں, اس وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں نا, برادر آسک اے ویری گڈ کوسچن. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہم اس طرح بھی نہیں کرنا چاہتے جس طرح بالکل ہی منع کریں. بالکل. ہاں, پھر لوگ ہم سے آگے چلے جاتے, پھر وہ جب چلے جاتے پھر ہم آتے میدان میں دیر سے. اب دیر میں میدان آنے کے پھر مصیبتیں اور نقصانات زیادہ ہیں. آپ ہمارے پاس ایک مثال ہے, مثلا ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں جی, انہوں نے کمپیریٹیو ریلیجن اور اس طرح کے یعنی مقابلۃ الادیان میں انہوں نے پہل کی, پیس ٹی وی کی بنیاد رکھی اور وہ سب سے پہلے میدان میں آئے. تو آج وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ ہم اب میدان میں آئے. تو وی آر ویری لیٹ ان ٹیکنالوجی اینڈ لاٹ آف اسٹف. سو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ اس کو کلوز کر دیں, ہم یہ کہتے کہ اس کو ایک فریم ورک, ایک چینلائز, ایک فلٹریشن کے بعد اس کے اوپر. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ the future is artificial intelligence. So we have to have lot of Muslim scientists of artificial intelligence. اس لیے میں تو انکریج کروں گا یوتھ کو کہ وہ اس میں جائیں اور دیکھیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں. انلائٹ اس, وی ریسرچر آف اسلام, ہمیں انلائٹ کریں, ہمیں ان کی باریکیوں کو بتائیں تاکہ ہم اس میں ایک اچھے طریقے سے آگے جا سکیں. نہ کہ ہم یہ کہیں کہ ابھی سے یار وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ چیٹ جی پی ٹی حرام, ٹھیک ہے نا, وہ ابھی ہم آگے بات کریں گے اس کے اوپر. اور جی بالکل ٹھیک. تو شیخ اس کے ان جنرل جو آج کل یہ استعمال ہو رہا ہے, چیٹ جی پی ٹی ہو گئی یا دوسری چیزیں ہو گئیں, ڈفرینٹ لوگ اس کو ڈفرینٹ پرپزز کے لیے استعمال کر رہے ہیں. مینلی اس سے بہت زیادہ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور ہر قسم کا کام ہمارے لیے بہت فاسٹ ہو چکا ہے. تو ایک فائدے تو اس کے پوٹینشیل ہمارے سامنے نظر آ ہی رہے ہیں. تو آپ کو کیا اس میں نقصانات کیا آپ دیکھتے ہیں, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کیا ریگولیٹ کرنا چاہیے, لیگلی ریگولیشنز ہونی چاہیے, یا پھر کوئی مورل ہیومنس کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں کہ وہ خود سے ایتھیکل ہو جائے اور خود سے اس کے یوزیج کے اندر ایتھکس کو استعمال کرے, یا پھر ہمیں ایتھکس کو اس کے ماڈل کے اندر ہی ڈال دینا چاہیے, اسلامک ویلیوز اور جو ایتھکس ہے وہ الگوریتم کا پارٹ بنا دینا چاہیے کہ یہ جو بھی آنسر کرے یا جو بھی کچھ کرے وہ خود سے ایتھکس کا فریم ورک اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ آنسر کرے. تو کیا آپ اس کے بارے میں جو ہے دیکھیں, جسٹ امیجن ایلون مسک واز اے مسلم جی, اینڈ ہی میڈ چیٹ جی پی ٹی اور ہز انجینئرز جو سارے مسلمان ہیں, اینڈ دے ہیو دیز ایتھکس اینڈ اسلامک مورالز. ہاں, تو وہ کس طرح بناتے اس کو؟ کیا اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کو پھر یہ سوال کرتے کہ یار گیو می دا پروف آف ناٹ ایگزسٹنس ایز اے ایتھیسٹ, جی, تو وہ کیا جواب دیتا؟ تو یہ سوالات. تو میں اس میں دیکھیں, اس میں اصل بات یہ کہ آج کل ڈیٹا کا زمانہ ہے, بالکل صحیح, ڈیٹا از منی. تو یہ سارے ڈیٹا جمع کر رہے ہیں اور اس کو یوٹیلائز اور اس کو یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک نئے انداز میں, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اس میں ہر کسی کی اپنی اپنی ایک ذمہ داریاں ہیں, ایک بحیثیت معاشرہ, بحیثیت مسلمان, بحیثیت ملک, ٹھیک ہے نا. اس میں مثلاً ایک تو یہ ہے کہ مثلاً سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انلمیٹڈ ہے؟ Is there any limit of artificial intelligence now these days? Because you know there are 3 types of artificial intelligence. ایک ہے بالکل ہی نارمل, ایک ہے جنرل, ایک ہے ہائی, ٹھیک ہے, لیول آف سپر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سپر اے آئی, یہ بہت ہائی لیول اور وہ ابھی آنے والا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا ابھی جب سے یہ اے آئی کا جو انقلاب پیدا ہوا اس کے بعد سے دنیا بہت فاسٹ ہو چکی ہے. ایوری ڈے ایوری سیکنڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از لرننگ. ابھی جو پہلے جو آیا تھا چیٹ جی پی ٹی 3.0 3.5, اب آگے 4.0, وہ دیکھیں بہت ایڈوانس ہے, بالکل. اور اب تو گوگل نے بھی بنا لیا گوگل بارڈ اور جیمینائی اور اس طرح یہ سارے اب میدان میں بہت زیادہ آگے, مڈ جرنی آگے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ نو ڈاؤٹ اس کو لیکن بات یہ کہ کین اے گورنمنٹ ڈو دیٹ؟ جی, اٹس ناٹ ان دیئر ہینڈ. بالکل صحیح, کچھ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس پہ دیکھیں یہ چیزیں آ چکی ہیں ہمارے پاس, اس کے بارے میں کوئی قوانین نہیں ابھی تک, بالکل, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے معاشرہ ہمارے اندر بھی ایک ایتھکس اور مورل ویلیوز ہونے چاہیے اور اس کی اویئرنیس پھیلانی چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ لوگوں نے اس کو دڑا دڑ استعمال کرنا شروع کر دیا اور ہمارے اندر اب حلال حرام کی تمیز نہیں رہی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنے زیادہ تھیسس اور کتنے زیادہ جو ماشاء اللہ ٹیسٹ وغیرہ میں یہ استعمال ہو رہے ہیں. جی, بہت سارے جو اسکول اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اسکول سے کام ملا ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ جو ہے بالکل, بلکہ ہمارے پچھلے دن ایک ساتھی ہے وہ یونیورسٹی میں ان کو تھیسس ملا, اس نے 2-3 کتابیں پڑھ کے
اچھا جواب لکھا, وہ اس کے ساتھ ہی یوں کر کے لے گیا اور اس سے زیادہ اچھا ہے. میں بھائی کیسے بولتے ہیں وہ سارے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. یہ کیا اس کو ہم کہیں گے, یہ جو اس طرح سے کرنا کیا یہ پرمیسیبل بھی ہے اسلامک فریم ورک کے اندر؟ اگر ہم اس کو دیکھیں تو کیا اس طرح کا یوٹیلائزیشن جو ہم ٹیکنالوجی سے لے رہے ہیں, لیکن ایک لحاظ سے ہم لوگ چیٹ کر رہے ہیں, جو سسٹم ہے اس کو چیٹ کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم خود سے اپنی انٹلیکٹ کو استعمال کر کے آنسر کر رہے ہوتے ہیں, ہم چیٹ جی پی ٹی سے یا گوگل بارڈ وغیرہ یا جو اس طرح کی ٹیکنالوجیز ہیں ہم انہی سے آنسر لے لیتے ہیں اور وہی جا کے ہم لوگ جو ہے وہ اسکولز میں یا یونیورسٹیز میں جا کے جو ہے وہ سبمٹ کروا دیتے ہیں, اور اس کی بیس پہ ہم لوگ جو ہے وہ آگے پروموشنز بھی لے لیتے ہیں یا جہاں پہ بھی ہم نے جانا ہے اپنی ڈگریز لے لیتے ہیں جو بھی ہے. تو کیا یہ حلال بھی ہے کہ نہیں؟ ماشاء اللہ, ویری گڈ کوشچن. دیکھیں اخی, اس میں یہ ہے کہ اس میں صاف حدیث ہے, جیسے آپ نے کہا نا چیٹنگ, یا اخی وی شوڈ بی کلیئر اباؤٹ آور دیز ورکس, ٹھیک ہے نا. وی شوڈ ناٹ, یعنی اپنے آپ کو کور اپ یا اپنے آپ کے لیے کوئی گنجائش نکالنے, ایکسکیوز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا, جو چوری کرے گا یا جو چیٹنگ کرے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. جو بھی 2 نمبری کرے, چاہے جس ٹائپ کا بھی ہو, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہو, تھیسس میں ہو, ٹیسٹ میں ہو یا ایگزامس میں ہو, دیٹس اٹ. چیٹنگ از چیٹنگ برو, یو ڈونٹ ہیو اینی ایکسکیوز فار دیٹ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھے, جو بندہ اس بنیاد پہ پیسے کمائے گا یا سرٹیفکیٹ لے گا وہ بھی ایک انداز میں کیا ہوگا, وہ بھی ناجائز ہوگا, حرام کی طرف ہے. اس لیے ایک ہمارا قاعدہ ہے ما بنی علی باطل فهو باطل. جو چیز باطل کی بنیاد پہ کھڑی ہے اس کے نتائج بھی باطل ہوں گے. اف یو گیٹ سرٹیفکیٹ بیسڈ آن باطل, یور منی اینڈ انکم از حرام, بالکل ٹھیک, which are based on that حرام certificate which you gained by these stuff. تو یہ ہے. باقی اس میں آپ دیکھیں نا, اب یہ ہے کہ اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے. کیسے جو مثلاً آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اب آپ کے صرف لکھنے تک محدود نہیں رہی, آپ کی آواز, دے کین فیک یور آواز, دے کین فیک یور پکچر, یور ویڈیو, ڈیپ فیک آ گیا. جسٹ امیجن, یعنی ہمارے ملک کا کوئی بہت بڑا عالم دین یا ہمارے ملک کا کوئی مثلاً وزیر اعظم یا صدر یا کسی بھی دنیا کا, اس کا ایک ویڈیو آ جائے ڈیپ فیک کا, اور اس میں اس کو پہچاننا بہت مشکل ہے. یو کین ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین دا ریئل اینڈ انریئل فوٹیجز, بالکل صحیح, الا کہ کوئی ایکسپرٹ ہو اور اس کے اپنے فلٹریشن اور وہ ہوتے ہیں. تو اس میں دیکھیں نا کتنے مسائل پیدا ہوں گے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہ جو چیٹ جی پی ٹی کے معاملات ہیں, بالکل, میں آپ کو اس میں مثلاً مثالیں دیتا ہوں. مثلاً آپ دیکھیں اگر کسی کی وائس کے ساتھ کھیل کے بندہ کیا کیا نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اسی طرح بندہ ویڈیو کے ساتھ کھیل کے کیا کیا نہیں. اسی طرح پورا جو ایک ٹرینڈ کو چینج کر سکتا ہے. بالکل, یو کین ڈو انقلاب. الگوریتھمز اسپیس کے اوپر وہ مثلا یو کین آرڈر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹو میک دس ٹرینڈ, اٹ ول بیکم, یہ قریب آئے گا. اس میں کیا ہوگا کہ مثلا تھاؤزنڈز آف اکاؤنٹس آن سوشل میڈیا, دے ول ٹویٹ اور دے ول ڈو پوسٹس اور انسٹاگرام ریلز وٹ ایور ایک ہی موضوع پہ, تو وہ ٹرینڈ بن جائے گا. تو ایک عام آدمی لوگ, دس از دا کراؤڈ. سو نارملی جو ایک عام بندہ ہے وہ کراؤڈ کو فالو کرے گا. بالکل صحیح, کراؤڈ مینٹلٹی یہی ہے. تو ہی ڈونٹ نو کہ دس از ناٹ اے ریئل کراؤڈ, دس از اے فیک کراؤڈ. بالکل صحیح, بیسڈ آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وچ آر بیسڈ آن 1% آئیڈیالوجی. بالکل صحیح. تو اس کی وجہ سے دیکھو پورا وہ ایک رائے عامہ, ایک پبلک کی اوپینین چینج کر سکتا ہے. اسی طرح جو ایک ٹرمپ پہ ایک ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے اسی پہ, اچھا, اس نے ہر روز $1 ملین فیس بک کو دیا ہے. اچھا, ایڈورٹائزنگ کی اس کے اندر. اچھا, اور اس میں اس پہ پورا ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے. اس کا نام ہے کیا نام تھا, اٹیک کر کے کچھ نام ہے, اس طرح کر کے نا, کوئی بگ اٹیک یا اس طرح کچھ ہے, دیکھ لیں آپ لوگ. تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے. اسی طرح آپ یہ جو ڈاکومنٹری ہے سوشل ڈلائما دیکھیں, کیسے ہاؤ دے پلے اینڈ مینیپولیٹ یو, کیسے ایکسپرٹس خود سے بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کچھ کرتے ہیں. ہر بندے کا ایک ماڈل ہے اس میں. جی بالکل صحیح. تو اس کو پتہ ہے اس کو کیا پسند ہے, وہ چاہتا ہے کہ جتنا ہو سکے یہ اس میں بیٹھا رہے. اسی طرح اس الگوریدم کے ذریعے پھڈے کروائے جاتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ, اور خاص کر عرب میں اور ادھر بھی سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے فیک اکاؤنٹس ہیں جو دڑا دڑ
ٹھیک ہے. آگ لگا رہے تھے کامنٹس میں, آپ دیکھیں آگ لگا رہے ہیں, نفرت پھیلا رہے یعنی اپنے اوپینینز وہاں پریزنٹ کر رہے ہیں اور مینیپولیشن ایک لحاظ سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اور لوگوں کے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو تبدیل کر کے ایک خاص وے کے اندر پریزنٹ, یعنی وہ چاہ رہے کہ ایک جگہ پہ وہ جہاں چاہ رہے ہیں ادھر وہ جائے. بالکل. تو شیخ یہ اس طرح کے ماحول کے اندر, اب جس طرح پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو حدیث ہے کہ ایک انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ کر دے. تو اس طرح کے جو اب سینیریو ہے کہ ہر جو یعنی ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کسی بھی قسم کی بات کو جنریٹ کر سکتے ہیں, کوئی بھی بات بنا سکتے ہیں, کچھ بھی وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ ایجاد کر دے گا اور ہم اس کو چیک بھی نہیں کر سکیں کہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. تو ایسے سینیریو کے اندر اب یہ کیسے کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکے گا کہ یہ حق ہے یا باطل ہے, یا کیا بات کی گئی؟ واللہ یہ صحیح بات ہے. یہ ہے وہ زمانہ جس میں حق اور باطل کے یعنی تفریق کرنا اور اس کے مابین ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی. یہ کس کے لیے مشکل ہے؟ جس کے پاس علم نہیں ہے, حکمت نہیں ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خاص کر, کیونکہ میرے لیے اور ایز اے مسلم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میرے ریلیجیس معاملات میں کوئی مسائل پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے. باقی چیزیں میرے لیے نو ڈاؤٹ اٹس میٹر, بٹ اٹس ناٹ مائی پرائرٹی ناؤ. ٹھیک ہے نا, میرے لیے زیادہ اہمیت اپنا اسلام اور دین ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں اور اوتھینٹکسٹی ہر چیز کی چیک کریں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کیا ہوتا ہے. مثلاً آپ ایک سوال پوچھنے والے ہو, آپ آئے ایک مثلاً اسلامک ریسرچر یا اسکالر کے پاس, ہاں, یا مفتی کے پاس, آپ نے آ کے اسے سوال پوچھا. اس میں کیا ہوتا ہے, مثلاً آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, اب مجھے جواب نہیں آیا, یا میں نے بولا مجھے نہیں پتہ, دیکھتے ہیں. اب آپ نے یہی سوال چیٹ جی بی ٹی سے پوچھا. چیٹ جی بی ٹی ماشاء اللہ الشیخ الاسلام چیٹ جی بی ٹی علامہ فہامہ. پہلے صرف گوگل شیخ تھا, اب تو ابھی تو یہ تو گوگل کا باپ آ گیا ہے چیٹ جی بی ٹی. اب وہ آپ کو ایسی ڈیٹیلز اور ایسے یو آر امپریسڈ, بالکل مائنڈ کے ساتھ وہ آپ بولو یار کیا بات ہے یار. تو آپ اس وقت ایک مرعوبیت, یو ول فیل یا اخی دس چیٹ جی بی ٹی از بیٹر دین دس اسکالر. بالکل اس عالم سے بہتر ہے, تو آئی شوڈ آسک چیٹ جی بی ٹی وائی دس مولوی. بالکل بالکل. بلکہ شیخ اب تو کچھ لوگ سارے سوالات اپنے جو بھی فتویٰ ان کو چاہیے, کچھ بھی چاہیے, وہ ڈائریکٹ جا کے چیٹ جی پی ٹی سے لے لیتے ہیں. یہ غلط ہے. یہ پرسیپشن ہے کہ اب تو علماء کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, کیونکہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ہر چیز آپ کے پاس سنکرونائزڈ اور ایک پراپر طریقے سے کیٹیگرائز ہو کے آپ کے پاس آ جاتی ہے, دلائل کے ساتھ آپ کے پاس جو ہے وہ ہر چیز موجود ہوتی ہے. تو علماء کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت بڑی مسکنسیپشن اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے. جی دیکھیں, چیٹ جی بی ٹی آپ کے کانٹیکسٹ کو نہیں جانتا. بالکل صحیح. چیٹ جی بی ٹی آپ کے احساسات, آپ کے فیلنگ کو نہیں جانتا. چیٹ جی بی ٹی آپ کے پرسنل ایشوز کو نہیں جانتا. ٹھیک ہے. بٹ وین یو گو ٹو دا اسکالر, ہی نو دا یور سائیکولوجی, یور کانٹیکسٹ, بٹوین دا لائن واٹس گوئنگ آن. پھر وہ اس بیس پہ آپ کو فتویٰ دیتا ہے, اور وہ ایک حکمت کے ساتھ ظاہر ہے فتویٰ. ٹھیک ہے نا, صرف نالج بیس کے اوپر. اینڈ سیکنڈلی از دیٹ چیٹ جی بی ٹی یو کین ناٹ follow him blindly because there is lot of mistakes in chat GPT. ٹھیک ہے. مثلاً اس دن ایک بھائی نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا, اللہ علم کہ وہ صحیح ہے نہیں ہے, لیکن میرا حسن ظن ہے کہ وہ صحیح ہوگا. اس میں انہوں نے پوچھا کہ کیا ابھی آج کل کیونکہ کانفلکٹ چل رہا ہے, انہوں نے پوچھا کہ کیا اسرائیل کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی لینڈ کی لیے حفاظت کرے یا اس کا ڈیفینس کرے. انہوں نے کہا بالکل رائٹ ہے. فلسطین کے بارے میں پوچھا, اس نے بولا نو. اب دیکھیں نا, وہ بولتے ہیں کہ بائسڈ ہے, یہ بولتے کیا یہ ان بائسڈ ہے, یہ نیوٹرل ہے. نو, اٹس ناٹ نیوٹرل. جسٹ امیجن سم گائز آر آسکنگ ہم گیو می proofs of existence of God, and he is giving you very well structured masha Allah. But on the other side, جب آپ اس سے کہتے ہو as a atheist give me proof of not existence, ٹھیک ہے, تو وہ اس کا بھی جواب دیتا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو کوئی بھی کامن جو پرسن ہے, جو یا جو ریسرچر ہوگا, وہ تو کہے گا یہ تو اچھی بات ہے نا کہ وہ آپ کو دونوں سائڈوں کی پوائنٹ آف ویوز دے رہا ہے. وہ کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ صرف مسلم پرسپیکٹیو میں ہی بات کرے. ظاہر دنیا کے اندر نان مسلم بھی رہتے ہیں, تو ان کی طرف سے بھی ہمیں جواب ملے نا, وہ لوگ کیا سوچتے ہیں, تو ان کی سائڈ بھی تو ہمیں سننے کو ملے نا. تو یہ ایک لحاظ سے دیکھیں, یہ ہے تو بڑی اچھی بات ہے, شوگر کوٹڈ کوسچن, ویری بیوٹیفل. لیکن اس میں کیا ہے, اس میں آپ باریکیوں کو نہیں جان سکتے. ٹھیک ہے. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے سرفیس لرننگ, ایک ہے ڈیپ لرننگ. وین یو ول ریڈ 400 pages of a book by the name of Divine Reality of Hamza Georges, and you will read short answer of Chat GPT, جی, is there a difference or not? بالکل فرق ہے نا. جب آپ 400 صفحے کی ایک کتاب پڑھتے ہو وجود باری تعالیٰ پر, اور آپ ایک
یعنی زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں یار وہ لمبے جوابات بھی نہیں دیتا اتنے زیادہ, وہ آپ کو دے کم از کم ہم کہہ دیں یار 20-30 لائن زیادہ سے زیادہ, اس نے جواب دے دیا آپ کو, تو ڈفرینس ہوگا نہیں ہوگا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک عام بندے کو کرپٹ کر سکتا ہے, یعنی جو آلریڈی ٹھیک تھا وہ ایک چھوٹا سا آنسر پڑھ کے تو اس کا ذہن خراب ہو سکتا ہے اور کچھ شکوک و شبہات بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ پرابلمٹک ہے. اور اسی طرح ابھی آپ کو پتہ ہے ایک اور اے آئی آیا ہوا ہے, کریکٹر اے آئی. جی شیخ, کین یو امیجن دیٹ دے سے آسک یور کوسچن ٹو افلاطون, ٹو سوکراٹس, ٹو مثلا any of اب اس میں یہ نعوذ باللہ جسٹ امیجن دے پٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالا ہوا اور کہا ہوا ہے آسک یور میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں ایک اور خطرناک کوشچن, یو آر پیس میکر اور وار لور. اب دیکھیں کتنی خطرناک ہے. یعنی وہ ایسے شو کیا جا رہا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی وہ جواب دے رہے ہیں, ان کے بہاف پہ جواب دیا جا رہا ہے. اینڈ دا پرابلم از دیٹ اٹ ول نارملائز, یہ آپ کے لیے نارملائز کر دے گا اور آپ کو یہ فیلنگ دے گا کہ دس از ان ریئل رسول اللہ. اینڈ یہ تو نعوذ باللہ تو جناب رسول اور ان کے جو مقام پر ایک ورب ہے. تو شیخ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اے آئی اتنا زیادہ اس کو سپر اے آئی وغیرہ اور یہ اتنا یعنی اس کو اسمارٹ کر دیا جائے یا بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول کر دیا جائے کہ یہ کوئی اپنا ہی مذہب لانچ کر دے؟ دیکھیں آفٹر واچنگ چیٹ جی پی ٹی, آفٹر واچنگ دیز, میں نے باقاعدہ آپ کو پتہ ہے میں ہو سکتا ہے سب سے زیادہ ریلیجیس سرکل میں سب سے زیادہ میں چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتا ہوں اور سب سے زیادہ میں اے آئی کی چیزوں کو میں غور و فکر سے دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اٹس پاسبل, اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا. دیکھیں بڑے بڑے جو ان چیزوں کو بنانے والے ایلون مسک خود نے کہا ہے, وہ علی بابا ہے نا یہ ایکسپریس والا ہے نا, اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایلون مسک, تو علی بابا مذاق اڑا رہا تھا یہ اس کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, اور ایلون مسک بیٹھا ہوا ہے, تو ایلون مسک نے اس کا مذاق اڑایا اور اس نے بولا میں سمجھتا ہوں اٹس ویری پاسبل کہ اے آئی ہیومن سے بھی آگے چلے جائے, یعنی ہیومن ریس کو ٹیک اوور کر سکتا ہے ایک لحاظ سے. ٹیک اوور نہیں, اس سے آگے انٹیلیجنس میں اور چیزوں میں, بہت ساری چیزوں میں. اور اسی طرح صرف یہ نہیں, دیر از اے بک لائف, ہاں اس بک کا نام ہے لائف 3.0. ٹھیک ہے, ہاں یہ ایک سائنٹسٹ کی بک ہے, ایک سائنٹسٹ ڈیٹا سائنٹسٹ کی بک ہے. اس میں یہ کہتا ہے کہ اٹس پاسبل, سو وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ فرام دس. اسی طرح جو یہ جو چیٹ جی پی ٹی کا جو ہیڈ ہے اس کی میں نے اس دن دیکھی تھی ایک پوڈ کاسٹ, اس میں وہ خود کہہ رہا ہے انڈیا میں جب گیا تھا, انڈیا میں بڑے بڑے کاروباری لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا, تو وہ ایک کاروباری بزنس مین نے پوچھا تو وہ کیا کہتا ہے, بولتے آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ ہیو دیز آنسر, اور آئی فیل دیٹ اگر ہم نے اس کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر نہیں لیے ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. جسٹ امیجن, جنہوں نے اس کو بنایا ہے وہ خود اس چیز کا اظہار کریں, ناٹ جسٹ اے مولوی گائے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ذہن میں رکھیں. لیکن اس کے اندر یہ بھی بات کی جا سکتی ہے نا کہ ان کا شاید ایک, کیونکہ وہ انہوں نے پہلی دفعہ ایک چیز کو, ایک نئی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کیا ہے, تو وہ بیریئرز آف انٹری بھی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری کمپنیز نہ آ جائیں, تو ہم پہلے سے ہی جو ہے نا اپنی اس طرح کی کوئی بات کر دیں یا ریسٹرکٹ کر دیں تاکہ دوسری کمپنیز آ کے اس میں ایڈوانسمنٹ کے اندر جو ہے وہ پارٹ نہ لے سکیں. تو یہ بھی آئی ڈونٹ تھنک سو. وائی؟ بیکاز جتنا یہ لوگ اس طرح کہیں گے اتنی زیادہ کمپنیاں گھس رہی ہیں, اتنی زیادہ گھس رہی ہیں. روزانہ کتنے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ایپس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں بہت سارے 20 روزانہ لانچ ہو رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں آج کل روبوٹ آئے ہوئے نئے نئے روبوٹکس. آپ جسٹ امیجن ہی کین پلے ویل, ہی کین کوک ویل, ہی کین ٹاک ویل, ہی کین ڈو چیٹ ویل. کیا رہ گیا پھر؟ ابھی ٹیسلا نے جو یہ جو سیلف ڈرائیونگ, وہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ. جسٹ امیجن ناؤ, دا کوشچن از دس, جو گاڑی خود چل رہی ہے اس کے سامنے آئے کہ یا تو میں نے دیوار پہ مارنے ہیں یا 3 بچوں کو مارنے ہیں, اب وہ کیا چوز کرے گا؟ صحیح, دس از ویری کریٹیکل کوشچن. ٹھیک ہے نا. تو شیخ یہ تو چلے اگر اس کے اندر یہ بات فیڈ کر دی جاتی ہے کہ دیوار پہ مار دو انسان کو بچا لو, ٹھیک ہے, لیکن فار ایگزامپل ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی نقصان ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے, تو اس کا برڈن کس پہ آنا چاہیے؟ یعنی یہ جو کار اونر ہے کیا اس کے اوپر برڈن ہے, یا پھر یہ جو مینوفیکچررز ہیں اے آئی کے ان کے اوپر اس کی ذمہ داری آتی ہے, اور لیگلی آپ کس کو پنش کریں گے؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, یہ بھی بڑا کوشچن ہے. یہ کوشچن جو ہے وہ ریز ہوتا ہے. اس میں یہ بھی یاد رکھیں, اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اف سپر اے آئی بیکم ریئلٹی, تو آپ لاٹ آف ایتھیسٹ ول یوز اٹ. بالکل صحیح. وہ بولیں گے دیکھو یار نعوذ باللہ انسان سے بھی بہتر چیز آ گئی,
دس از ویری پرابلمٹک. لیکن میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ آرگومنٹ صحیح ہے, کہ یہ آرگومنٹ یہ رانگ ہے, کیونکہ ہم بول رہے ہیں کہ ایک چیز جو عدم میں تھی اس کو وجود میں لایا جائے. یہ تو انسان نے خود بنایا نا, تو انسان کو کس نے بنایا, بات یہ ہے. تو یہ آرگومنٹ صحیح نہیں ہے, لیکن دے ول ریز دس اینڈ وی ول فیس لاٹ آف پرابلم فرام دس. اب یہ ہے کہ دیکھیں اس میں یہ بھی ہے کہ باقاعدہ اس کی طرف یعنی اس کے بارے میں اس کو وہ بھی کیا جا رہا ہے, پروپیگیٹ بھی کیا جا رہا ہے. ہاؤ بائی دا ناولز, بائی دا بکس, بائی دا ڈراماز اینڈ فلمز دیٹ آر کمنگ دیز ڈیز بیسڈ آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. جسٹ امیجن یہ جو ہراری کی جو بک ہے سیپینز, اسی طرح اس کی ایک اور بک ہے یہ ما بعد الانسانیہ, یہ ساری عربی میں ترجمہ ہو چکی. میں عربی والی بات کر رہا ہوں. اس میں اس نے باقاعدہ یہ آئیڈیا دیا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ, کیونکہ وہ اس پہ یقین رکھتا ہے ارتقاء پر, کیا بولتے ہیں اس کو, ایولیوشن پہ یعنی یقین رکھتا ہے. تو بولتے ہیں کہ آفٹر بینگ ہیومن بینگ ناؤ روبوٹکس کے اندر بن جا رہے ہیں. اچھا, سو دس از دا ایولیوشن آف ہیومن بینگ ان دا روبوٹکس. دس از ویری پرابلمٹک. دس از اے نیو تھیوری بیسڈ آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. سو وی شوڈ. شیخ اب دیکھیں اس کا آگے جس طریقے سے چیزیں بہت تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں, ہیلتھ کیئر ہو گئی, آپ کی ملٹری ہو گئی, یا اسی طرح دیکھو آپ پرائیویسی کے معاملات دیکھیں, پرائیویسی کے اس میں, اور آپ کے ابھی آپ کو پتہ ہے چائنا میں بلینز خرچ کیے گئے. جی جی جی, یعنی انسان کے فیشیل کے اوپر, یعنی آپ کے جو فیشیل ایکسپریشن ہے نا اس کے بیس پہ وہ بتاتا ہے کہ آپ کا موڈ واٹ از یور موڈ, بالکل ہیپی, اسٹریسڈ. اب یہ دیکھیں نا, تو شیخ اس کی بیس کے اوپر تو پھر یعنی کافی سارے ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں. یعنی کہ آپ موڈ کی بیس پہ پریڈکٹ کریں کہ کیا یہ کرائم تو نہیں ہونے لگا یا کوئی اس طرح کا, تو یعنی اس سے فائدے بھی آپ کو لگتا ہے کہ لیے جا سکتے ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر, اگر وہ لوگوں کی شکلوں کی بیس کے اوپر ان کے موڈس کو انالائز کر لیں اور ان کو اس سے آئیڈیا ہو جائے کہ یہ بندہ اسٹریسڈ ہے یا پھر یہ ڈپریسڈ ہے یا پھر یہ کوئی کرائم کرنے کا موڈ اس کا نظر آ رہا ہے, تو یہ بہت سارے کرائمس کو روکا بھی تو جا سکتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک بہت ہی اہم ایک بک ہے یہ جارج اورویل کی, اس کی ایک ناول ہے 1984. ٹھیک ہے, اس میں وہ ایک یعنی اسی طرح اس کی ایک اور بک ہے, یعنی ایک انداز میں وہ ناول ہے لیکن اس میں اس نے اینیملز کے جنگل کی طرح وہ کھینچا, وہ پڑھنے کے لائق ہے. ٹھیک ہے, اس میں وہ پریڈکٹ کرتا ہے فیوچر کو کہ کیسے اس نام پر یعنی سرویلنس کے نام پر لوگوں کی خصوصی زندگی اور پرائیویسی میں جھانکا جائے گا. ٹھیک ہے, حکومت کو کیا حق بنتا ہے کہ میں ادھر سے گزر رہا ہوں وہ میرے اوپر نظر رکھے. وائی آخری صحیح, اس میں کوئی شک نہیں. مثلاً اگر کوئی بندہ یعنی ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ یہ جرائم کو روک سکتی ہے تو اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہونی چاہیے. صحیح, ان لمیٹیڈ پاور از ناٹ گڈ. ٹھیک ہے نا, یعنی وہ مس یوز بھی کی جا سکتی ہے. بالکل بالکل. اسی طرح ایک اور بک ہے جس کا نام ہے 2084. ٹھیک ہے, ہاں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ دا فیوچر آف ہیومینٹی. صحیح ہے, یہ پڑھیں, آپ پتہ چل جائے گا آپ کو کیسے آپ کو اس سرویلنس کے نام پہ وہ کیا جائے گا. تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. شیخ اب کوئی بھی یعنی جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو ایک جو عوام کے اندر ایک جنرل پرسیپشن جو کریٹ ہو جاتا ہے وہ یہ کہ جی یہ تو کوئی دجالی فتنہ ہے, یا اب جس طرح موبائلز ہو گیا, کوئی بھی چیز ہو گئی ہے, اگر کوئی بچوں سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا طبیعت خراب ہو گئی ہے بچوں کی تو وہ مدرس فوراً سے کہہ دیتی ہیں کہ جی موبائل چھوڑو پہلے. یعنی کہ ہر چیز کی جو پرابلم ہے وہ موبائل ہے. یہ جو ایک ہماری فیملی سسٹم کے اندر بھی, تو کیا یہ کوئی دجالی سسٹم ہے یا یہ کوئی کیا ہے یہ؟ واٹ از دا میننگ آف دجالی سسٹم, واٹ از دا میننگ آف دیٹ یاخی؟ جی جی, ٹھیک ہے نا, میں جاننا آئی ڈونٹ نو ریئلی یاخی, آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ یاد رکھیں یہ ابھی آپ دیکھیں ایک اور چیز آئی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ٹرانس ہیومنزم پروجیکٹ. ٹرانس ہیومنزم, اچھا, دس از ویری پرابلمٹک. یعنی آپ ذرا سوچیں, ایک پروفیسر ہے جس کا نام ہے نکلاس بوسٹروم. ٹھیک ہے, یہ ہے استاد الفلسفہ, ہی از دا پروفیسر لیکچرر آف فلسفہ آن ان ایکسفورڈ یونیورسٹی. ٹھیک ہے نا, وہ کیا کہتا ہے, وہ بولتے ہیں کہ یہ عنقریب ہے کہ یہ لوگ انسانوں کو بھی ایک انداز میں روبوٹ میں بدل دیں گے. اس کی ایک باقاعدہ ایک آرٹیکل یا ایک بک ہے, دا ٹرانس ہیومنزم, اے جنرل انٹروڈکشن اباؤٹ ٹرانس ہیومنزم اینڈ دا باڈی.
ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ دیکھیں شیخ یہ ابھی ریسنٹ یہ بھی آیا تھا کہ چپس انہوں نے اس طرح کی وہ بنائی ہیں جو کہ برین کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر آرٹیفیشلی جو ہے نا اس کے برین کو زیادہ ایڈوانس کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی بھی ٹیکنالوجیز کے اوپر تو کام آج کل کیا جا رہا ہے. بالکل کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ہیومن روبوٹس بھی کریٹ کیے جا رہے ہیں. ہاں تو شیخ ابھی یہ جو ہیومن کچھ اعضاء جو نکل جاتے ہیں جی اس کو وہ لوگ کیا ڈال رہے ہیں آج کل, وہ اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں. بالکل فل ریپلیس کر دیتے شیخ اب تو پورا انسان ہی وہ ایک بنا دیتے ہیں, روبوٹک انسان ایک بنا دیتے ہیں. تو آج کل اب جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں تو یہ فیوچر میں اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ لوگ اب اے آئی وائف بھی جو ہے وہ لے لیا کریں گے, یعنی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بیس کے اوپر. کیونکہ شیخ اب جس طرح لوگوں کے جو ریلیشن شپ ایشوز ہیں, بہت ساری ڈائیورسز ہو رہی ہیں اور یعنی لوگوں کا ریلیشن شپ بہت پرابلمز ہوتے ہیں. تو آپ اپنی مرضی کے لحاظ سے, کیونکہ لوگوں کے جو ہے وہ مائنڈ سیٹ آپس میں میچ نہیں ہوتا, تو بہت سارے جو ہے وہ اختلافات ہوتے ہیں, مزاج میچ نہیں کرتے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بیس کے اوپر آپ اپنی مرضی کی وائف کریٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی سپر ماڈل کی بیس کے اوپر جو ہے آپ اپنی وائف اپنی مرضی کے لحاظ سے, اور اس کا جو مزاج آپ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ویسی وہ ایک وائف آپ کے لیے تیار ہو جائے گی. تو یہ آگے فیوچر میں یہ چیزیں نظر تو آ رہی ہیں ہوتی ہوئی. تو کیا اس طرح کے ریلیشن شپس رکھنا اس طرح کے روبوٹس کے ساتھ, اور کیا اس طرح سے وائفس کو رکھنا, کیا اس کے بارے میں کیا آپ کا پرسپیکٹو؟ ویری گڈ کویسچن اخی, اللہ ویری انٹرسٹنگ. دیکھیں بلکہ میں نے دیکھا بھی ہے جاپان میں نا, جی نعوذ باللہ دے ہیو دیز ٹائپ آف تھنگس. اچھا. بلکہ ابھی میٹاورس میں بھی لوگوں نے چیزیں خریدی ہیں, اللہ بچائے. دیکھیں یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. جی فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. یعنی آپ کے یعنی جو شرعی طریقہ ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں گے وہ آپ نے حدود سے تجاوز کیا, یو کراس دا لائن. اچھا. تو یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور یعنی اب یہ دیکھیں نا, یعنی اس سے نفسیاتی پرابلمس بھی پیدا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں اب کیسے ہم اس کو جائز کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو ان نیچرل ان ہیومنزم ہے, یعنی ان لیکن شیخ اس ہیومنٹک کے ہے. اندر کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ کوئی یعنی کسی کے ساتھ زنا تو نہیں نہ کر رہا, یعنی کسی انسان کے ساتھ تو نہیں کر رہا, یا کوئی اس طرح کی بات, تو وہ روبوٹس کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کا کوئی اگر کہے کہ کوئی سوسائٹی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا, یہ بلکہ ہماری پرسنل سیٹسفیکشن کی ایک چیز ہے, اور ہم لوگ جو ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دس از, اس کو فارسی میں بولتے ہیں عذر بدتر از گناہ. یعنی یہ ایسا عذر ہے جو گناہ سے بھی بدتر ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی وہ اس لیے کیونکہ اخی یعنی دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ کیونکہ آئی ایم ناٹ ہارمنگ ایونی ون, کسی کو نہیں, یہ لبرلزم کا وہ ہے نا, ٹھیک ہے. ان کے پرنسپل میں سے ایک وہ ہے کہ if I am not harming anyone I can do whatever I want. This is not right. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. if you are harming yourself this is not allowed in Islam. صحیح. if you are doing something is not allowed in Islam you cannot do it. ٹھیک ہے. Allah is saying that this is the way to do this. This is the way to do your sexual need, sexual desires. This is the way, this is the channel to go through. آپ جا کے کوئی اور چینل استعمال کرتے ہو, یہ درست معاملہ نہیں ہے. اس طرح تو آپ کو میں بتاؤں اس طرح کیا ہوگا اگر سب لوگوں نے اس طرح, یہ دنیا ختم ہو جائے گی, انسان ختم ہو جائیں گے. ابھی دیکھیں کتنے ایسے ملک ہیں جدھر بچے پیدا نہیں ہو رہے. جی. انہوں نے یعنی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے شادی کو بہت بدترین سمجھایا, اور گرل فرینڈ کا معاشرہ اور فیملی اسٹرکچر فنش ہو چکے ہیں, خاندان اسٹرکچر ختم. تو ادھر کیا ہوا, بڈھے زیادہ ہو گئے, نوجوان ختم ہو رہے ہیں, ملک ختم ہو رہے ہیں. جاپان میں ہی دیکھ لیں آپ. بالکل. ہاں, ورک الکوہولزم میں پڑے ہوئے لوگ, جی, اب وہ ادھر سے آپ کو ادھر سے لے جا رہے ہیں, پاکستان سے جاپان لوگوں کو, کوریا لے جا رہے ہیں, کینیڈا میں لوگ بول رہے آؤ ادھر آباد کرو, یو ایس میں, یو کے میں آؤ آباد کرو. کیوں؟ کیونکہ ان کا فرٹیلیٹی ریٹ گر گیا ہے. بالکل صحیح. تو یہ ساری وجہ ہے. اور دوسرا دیکھیں اس میں ایک میں یہ بھی بتاؤں کہ سرویلنس نام پہ نا, سرویلنس کے نام پہ بیڑا غرق ہو جائے گا. یعنی ایک کتاب ہے دا ایج آف سرویلنس, ہاں, کیپٹلزم, دا فائٹ فار اے ہیومن فیوچر ایٹ دا نیو پاور, ٹھیک ہے نا. یعنی ابھی جو آنے والے وقت ہے اس میں کیسے آپ اس سے لڑائی کریں گے, اور اس پہ باقاعدہ فلمیں بھی بنی ہوئی ہے میرے خیال میں, کسی نے مجھے بتایا تھا, اللہ عالم. شیخ اب جس طرح سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں LGBTQ وغیرہ بھی سوسائٹی کے اندر چل رہا ہے, اور اس طریقے سے دوسرے جو بھی ازمز وغیرہ ہیں وہ چل رہے ہیں, تو آج کل اب اس کے بارے میں بھی ایک یہ پروسیس کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے, آرٹیفیشیل وومبس کا جو کانسیپٹ ہے, یعنی کہ IVF کے ذریعے جو ہے یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں, یا اسی طریقے سے اور جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوں گی ان کے ذریعے یہ جو
یعنی آپ بچے جو ہے وہ جنریٹ کر سکیں گے روبوٹک سسٹمز کے اندر. تو اس طریقے سے اگر دنیا آگے چلتی جائے گی تو یعنی آپ کو کیا سمجھیں گے یہ تو پھر ایک آرٹیفیشیل ورلڈ بن جائے گا اگر اس کی حقیقت ہوئی ہو. جی اللہ عالم, آئی کین ناٹ سے کہ دس از ناٹ پاسبل بیکاز دس از شیخ جس طریقے سے ہر چیز ہو رہی ہے نا, کچھ ٹائم پہلے تک تو جہاز بھی ناٹ پاسبل تھا, لیکن آج سو آئی کین ناٹ سے کہ یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے. جی تو لیکن اگر ایسا ہو تو بڑا خطرناک ہے اخی. دس از ویری الارمنگ فار آور سروائیول ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے ہیومینٹی کا کل. اب لوگوں کو لگ رہا ہو یار یہ تو بڑا خطرناک, اس نے باتیں بتائی, اس سے اچھا اس کو بند کر دے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا, اس کو ایک لیگل وے میں بھی لوگوں کو لے کے چلنا چاہیے, حکومتوں کو بھی, پورے دنیاوی مورل اور ایتھکس کا لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے, کوئی آلٹرنیٹس بنائیں اور اس کے باقاعدہ اویئرنیس کریں. اور اس کو ڈونٹ ٹیک دیز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس 100% اوتھینٹک. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو چیک اٹ اگین. مثلا میں خود دیکھیں اخی, میں خود آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں, مثلا آئی ہیو سم آئیڈیاز ان اردو, ٹھیک ہے, میں اس کو, یا عربی میں میرے پاس کچھ چیزیں ہیں, میں اس کو انگلش میں اس طرح نہیں لکھ سکتا. جی لیکن یہ کہ آئیڈیاز میرے ہیں, میں نے اس کو بولا یار اس کو ریفریز کر دو یا اس کو ٹرانسلیٹ کر دو. اب مجھے پتا ہے اس میں, یعنی اتنا بھی میں نابلد نہیں ہوں انگلش میں کہ مجھے پتہ نہ چلے ادھر کیا گڑبڑ چلی ہے. تو اگر میں اس کو دوبارہ ریڈ کرتا ہوں, اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو میں درست کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے اس کے اوپر فلی بلائنڈلی اعتماد نہیں کرنا. ٹھیک ہو, تو یہ معاملہ. اسی طرح ابھی دیکھیں یہ خطرناک ایک اور بھی معاملہ ہے, وہ ہے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے. جی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے. جسٹ امیجن یو ہیو آرمی آف روبوٹس, دے کین ناٹ فیل کلنگ دا ہیومن بینگ. یا ان کو تو کوئی ڈفرینس کا بھی نہیں پتا کہ آپ کیا بندہ ہے, ان کا بندہ ہے, وہ تو ختم کرے گا, کسی کو بھی مار دیں گے, نہ وہ یہ دیکھیں گے آگے بچہ ہے ان کے یا پھر کوئی اللہ عالم کیا ہوگا. تو یہ دیکھیں نا, یہ تو پھر معاملہ بڑا یعنی اس پوائنٹ آف ویو سے بڑا کنٹرول ہو جائے گا. یعنی یہ تو پھر یعنی کسی بھی طرف ہم لوگ جا سکتے ہیں. بالکل. تو شیخ اب اسی طریقے سے کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو ویسٹرن ایجنڈا ہے کوئی اس کے پیچھے, جو کہ اگر آپ اس کے کوئی بھی ازم کے اوپر اگر آپ کوشچن کریں, فیمنزم ہو گئی, لبرلزم ہو گئی, یا کوئی بھی اسلام کے اگینسٹ بھی کوشچن وغیرہ کریں, تو ان کا جو ویسٹرن ایجنڈا ہے وہ آپ کے اوپر پش وہ کر رہے ہیں اس کو, تو اس کے بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں آپ کی آئیڈیالوجیز کو؟ نو ڈاؤٹ اخی کر رہے ہیں وہ لوگ. اچھا, وہ لوگ اس کے ذریعے اور مختلف ذریعوں سے, ناؤ دے آر ان دا بگننگ, ٹھیک ہے, ناؤ دے آر ان دا بگننگ آف مینیپولیشن, بٹ یو کین ناٹ فیل دیٹ. ٹھیک ہے, slowly you will believe them blindly, you will be very impressed. آپ جب کسی چیز سے بہت زیادہ مرعوب اور بہت زیادہ امپریسڈ ہو جاتے ہیں نا, آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. آپ مثلاً میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جی, ایک بندہ ہے, اس نے ٹویٹر پہ لگایا تھا یہ اسکرین شاٹ. اس نے چیٹ GPT 4.0 سے کہا کہ مجھے سورۃ الضحیٰ کی, اگر مجھے وہ ملے اسکرین شاٹ ہم اس کے ساتھ لگا لیں گے, مجھے سورہ ضحیٰ کی تفسیر مصری لہجے میں لکھ کے دے دو. اچھا, اب ایک تو ہے عربی, دوسرا ہے لہجہ مصری جو تھوڑا مشکل ہے, اور اس میں بھی تم مجھے وہ بھی تفسیر قرآن سورہ ضحیٰ کی. اب آپ سوچو کیسا جواب آئے گا. واللہ جواب دیکھ کے میں بھی حیران ہوا, اور جنہوں نے وہ اسکرین شاٹ دیکھا وہ سارے حیران. اچھا, ایسا جواب دیا نا, مائنڈ بلوئنگ. یعنی جو مصری لہجے کی جو باریکیاں ہیں, اور جو سلینگ لینگویج کہتے ہیں نا, جیسے آج کل جو زی جنریشن کی جو سلینگ لینگویج ہے, وہ مصری لینگویج کے سلینگ لینگویج جو محاورات ہیں وہ بھی اس نے ڈال دیے. اچھا, بَأُلَّكَ اے یا حبیبی بس سے یہ سارا بھی ڈال دیا. اب ذرا سوچیں, تو وہ انسان بولتے دیکھیں, اگر میں بولتے کہ اگر میں اس طرح کسی بھی, ابھی آپ سوچیں مصری لہجے میں کوئی چیز لکھی نہیں گئی سوائے 1-2 کتابوں کے, اس نے وہ کر لیا, تو یہ انسان کو پھر کیا کر دیتا ہے, بہت امپریس کر دیتا ہے. دوسری بات یہ کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بہت سارے جابز, لوگ بولتے نہیں جاب کریٹ ہوں گے, دیکھیں نو ڈاؤٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے جاب کریٹ ہوں گے. کس کے لیے؟ جو اس کے ارد گرد گھومیں, اور وہ بہت کم ہے. جو باقی لوگ ہیں ان کو بیچاروں کو تو بیڑا غرق ہو گیا. جسٹ امیجن, ابھی اے آئی کے ذریعے یو کین پٹ سب ٹائٹلس, یو کین جنریٹ کانٹینٹ, یو کین ڈو تھم نیل, یو کین ڈو لاٹ آف اسٹف, ویڈیو, آڈیو, وائس اوور, نیم اٹ یا اٹس دیئر. بالکل صحیح. تو وہ ان سارے لوگوں کی کیا ہوا پھر؟ اس لیے جو جتنے بیچارے فری لانسر ہیں وہ خطرے میں ہیں. جی, وہ تو بولتے اٹس نو پرابلم, یہ کچھ نہیں کر سکتے. ابھی تو شروعات ہے. ابھی آپ دیکھیں اڈوبی والوں نے وہ نکالا ہے ایک, جسٹ امیجن آپ اپنے ایک نارمل سے گھر میں ہو یا صحرا میں ہو, جی, آپ اس کو کلک کرو گے, وہ پورا بیک گراؤنڈ ایسا فیلنگ دے گا کہ یو آر ان اے اسٹوڈیو. اچھا,
تو شیخ اس طرح کی جو ایپس ہے، یہ مڈ جرنی ہو گئی یا جو بھی اس طرح کی ایپس وغیرہ ہیں جس کے اندر آپ آرٹیفیشلی کوئی بھی امیج بھی کریٹ کر سکتے ہیں یا کچھ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں، کیا اس کو یوز کرنا یہ پرمیسیبل ہے اسلامک؟ دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے، اور اس کے لیے میں اللہ عالم یعنی میں اپنے یعنی میں علماء سے بھی پوچھوں گا اس کے بارے میں، کیونکہ ابھی میں فی الحال اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، لیکن جو مجھے ظاہراً نظر آتا ہے اٹس ناٹ الاؤڈ. اچھا دیکھیں ایک ہے میں موجود ہوں، میری تصویر بنانا، جی، میری ویڈیو بن رہی ہے، جی، ٹھیک ہے، یہ الگ معاملہ ہے. ایک ہے جو چیز موجود ہی نہیں ہے، اچھا، اس کو جنریٹ کرنا، اٹس لائک اے اسکیچنگ. اسکیچنگ پہ ایک انداز میں علماء کا جمہور کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے، کہ اٹس ناٹ الاؤڈ. صحیح ہے، ٹھیک ہے، جو آپ انسانوں کو بناتے ہیں تو یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حدیث میں فرمایا لعن اللہ المصورون، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، تصویر کھینچنے والوں پر، بنانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. ادھر تصویر سے کیا مراد ہے؟ ادھر تصویر سے مراد یعنی اس میں تھوڑا اختلاف زیادہ ہے، لیکن میں شارٹ ٹائم میں یہ بتا دوں، انشاءاللہ کبھی ہم ویڈیو اور تصویروں پہ نا پورا ڈیٹیل بات کریں گے، اور اینیمیشن، اینیمی اور ان سب پہ. تو اس میں ادھر تصویر سے کیا مراد ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وما وجدت صورۃ الا طمستها، آپ کو کوئی بھی تصویر نظر آئے اس کو طمس کر دو، اس کو گرا دو. ٹھیک ہے، اس سے انہوں نے بعض علماء نے یہ لیا کہ یہ مراد وہ ہے جو آئیڈیلز جو بنائے گئے، تماثیل، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، جو بدھ بنائے جاتے ہیں. اور اسی طرح اس میں وہ بھی شامل ہے، جیسے ایک حدیث میں ہے کہ جو گھر میں تصویر تھی تو کوئی اس طرح کی حدیث ہے، ابھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہی، تو اس سے علماء یہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو ایک چیز موجود نہیں ہے. اسی لیے جو دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، اس چیز کو تم جان ڈالو، اس چیز میں جس کی تم نے تخلیق کی ہے، جس کو تم نے بنایا ہے. یہ تو اللہ کی تخلیق ہے نا، جو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے آپ کو، وہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے جو بنایا، کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ سم تھنگ اٹس ناٹ ایگزسٹ، جو چیز موجود ہی نہیں ہے. ابھی مجھے پچھلے دنوں ایک بھائی نے دکھایا کہ اس نے ایک وہ مڈ جرنی کو بولا کہ میک اے پکچر امام غزالی ود ڈاروین. اچھا، صحیح، ٹھیک ہے نا. اب وہ آگے ادھر، اچھا، تو یہ کیسے ہوا پھر؟ ٹھیک ہے، تو اب وہ اصل میں وہ بندہ ہے ہی نہیں موجود، اس کی تصویر بھی نہیں ہے، تم نے وہ بنا کے ڈال دیا. تو شیخ ایک جس طرح سے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں جو ہے وہ کہ یعنی جو سلیو ہے وہ اپنے ماسٹر کو جنے گی. تو یہ کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ انسانوں نے اپنے سلیو، یعنی انسان جو ہے وہ خود سلیو بن گیا اور اس نے اپنے ماسٹرز کو ہی جن دیا اے آئی بنا کے؟ تو کیا یہ چیز دس از ویری کریٹیکل کوشچن، جی، ویری بیوٹیفل کوشچن. اس میں ہمیں واللہ آئی ڈونٹ نو یار، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر دس بیکاز اٹس ویری پرابلمیٹک. اگر اس میں بعض علماء نے یہ تفسیر کی ہے کہ ان تلد الامۃ ربتھا، جی، یہ وہ حدیث جبریل میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے. تو اس میں ایک انہوں نے بتایا کہ ان تلد الامۃ ربتھا، کہ جو سلیو ہے وہ اپنے ماسٹرز کو جنے گی، پیدا کرے گی. اس میں عورت کا ہے نام ہے نا، الاما بولتے ہیں لونڈی کو. اچھا، ٹھیک ہے، لونڈی اپنے سید کو، اپنے ماسٹر کو پیدا کرے گی. تو اس میں بعض علماء نے یہ تفسیر کی کہ اس سے معنی یہ ہے ام ولد جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ام ولد یعنی ایک لونڈی ہے اور ایک سید ہے، یعنی ایک سردار ہے، اس کا مالک ہے. اس کے مالک نے اس لونڈی کے ساتھ مناکحہ کیا، تو پھر بچہ پیدا ہوا. تو وہ بچہ اصل میں کیا ہوا؟ اس عورت کا مالک ہوا. تو وہ پھر اس میں تفصیلات ہیں. المہم یہ بعض علماء نے اس کی تفسیر کی، لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے؟ جی. تو یہ کوشچن اچھا ریز کیا آپ نے. اس پہ ہمیں مزید تحقیق اور دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ایک انداز میں جیسے آپ نے کہا نا، آہستہ آہستہ یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ موبائلز، یہ سارے ہم اس کے تابع ہوتے جا رہے ہیں. جی. آہستہ آہستہ ہماری حالت یہ ہوگی کہ وی کین ناٹ ٹیک اے ڈسٹینس فرام دیس. جی. اتنا وہ ہوگا کہ ایوری 5 منٹ وی ہیو ٹو سی دا موبائل. بالکل صحیح. اور چیٹ جی پی ٹی، واٹ ایور یو کین سے. بالکل صحیح. تو شیخ اس کے بہت سارے ہم نے نقصانات بھی دیکھ لیے، اور جو ہے ایجنڈاز یا مینیپولیشن یا بائس وغیرہ، یا جو بھی اس سے ہمارے ریلیجیس ایشوز جو کریٹ ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیے. تو اب اس کے فائدے کیا ہیں شیخ، اور اس کو پروڈکٹیولی ہم لوگ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اپنے بینیفٹ کے اندر، اور آپ کی کیا ایڈوائس ہے ان لوگوں کے لیے جو ان فیلڈس کے اندر آنا چاہ رہے ہیں اور فیوچر میں جو ہے وہ مسلمانوں کی سپورٹ کے لیے آنا چاہ رہے ہیں؟ فیوچر جو ماشاء اللہ نوجوان ہیں ان کو میں یہی ایڈوائز کروں گا، دے شوڈ گو انٹو اٹ.
وہ اس میں جائیں, اس کو سیکھیں, اس کو پڑھیں اور ہمیں بھی بتائیں کہ اس کی باریکیاں کیا ہیں, صحیح ہے, اس میں کیا مسائل ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں اور ہم اس کو کیسے پروڈکٹیولی اور ان اے گڈ وے یوز کر سکتے ہیں. صحیح ہے, اپنی لائفز کو مزید بہتر کرنے کے لیے ابھی ہم وی آر ان دا بگننگ آف اے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ٹھیک ہے, لیکن یہ بہت وقت عن قریب ہے کہ ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے, بلکہ ابھی بھی ہم پیچھے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا, ابھی وہ لوگ بہت آگے جا چکے ہیں, ہم ابھی پیچھے ہیں, لیکن پھر بھی ہم الحمدللہ ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے اس میں گھسیں, ابھی سے ان کی باریکیوں کو جانیں, کیونکہ ہم اکثر کیا کرتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر ہمارے ہم لوگ اس میں انٹر ہوتے ہیں. ہاں, اب ہم جا کے ہر کوئی ماشاءاللہ میڈیا میں آ کے دعوت تبلیغ کا کام کر رہا ہے, ہاں, اس کو ایز اے ٹول, لیکن اگر شروع سے کیا ہوتا تو آج ہم کہاں ہوتے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ بھی سوال ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم غنیمت سمجھیں, اس کو اچھے استعمال کی طرف آئیں اور اس کے ایکسپرٹس پیدا کریں اور لوگوں کو انکریج کریں اور اویئرنیس پھیلائیں. اور اس میں کوئی شک نہیں, میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں جس میں ہم اس کو ایک پازیٹیو وے میں استعمال کر سکتے ہیں. ایک ہے وہ میں جو سمجھتا ہوں وہ ہے اسلامک چیٹ جی پی ٹی. اچھا, ناٹ لائک اے فتوا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لائک مثلاً آج کل کیا ہوتا ہے, میں اس پہ بھی اختلاف ہے, لیکن بعض ہمارے احباب نے یہ وہ دیا ہے, مثلاً اسلام کیو اے دیکھ لیں آپ, اسلام کیوں ہے, اسلام کیوں ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں کوشچن آنسر ہے, فتاوا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے اس میں, the problem is that when a normal person search for a question, you go to the اسلام کیوں ہے, آپ اسلام کیوں کے پاس جاتے ہو تو اس میں وہ ایک فکس جواب دیتا ہے, صحیح صحیح, وہ ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ کا فتویٰ ہے. ہاں, تو مسئلہ کیا ہوتا ہے, وی میک اٹ جنرلائز, ہم اس کو عام کریں, تو یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, وہ اس مسئلے کو بچتے ہوئے, اس میں جو گیپس ہے اس کو بچتے ہوئے ہم ایک ایسا چیٹ جی پی ٹی بنائیں جس میں یعنی جو 24/7 چلے اور مسلمانوں کے بیس پہ ہو. اور میں آپ کو ایک اور خوشخبری دیتا ہوں, جی, اس طرح کا ایک بن رہا ہے اچھا, سعودی عرب میں, اس کا نام ہے رکن الحوار, ٹھیک ہے, دا کارنر آف ڈسکشن. اچھا, یہ عربی میں ہے ویب سائٹ, اس میں وہ 24/7 چلتا ہے. اس میں مثلا جو لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں, ایتھیسٹ لوگوں کے یا یا ایگنوسٹکس کے, یا جو مسلمان جن کے پاس کچھ شبہات ہیں, کچھ سوالات ہیں, وہ اس کے ڈیٹا بھی پرووائڈ کرتا ہے, ٹھیک, وہ اس کے آنسرز دیتا ہے. لیکن اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ وی شوڈ ناٹ بی بلائنڈ فالوور آف دیس اسٹف, یعنی احتیاط کے ساتھ. ہاں, لیکن یہ ہے کہ دس از اے پازیٹیو تھنگ دیٹ سم مسلمز ٹیک اے انیشیٹو. بعض مسلمانوں نے, سائنٹسٹ نے, ڈیٹا سائنٹسٹ نے یہ انیشیٹو لیا کہ وہ لوگ اس طرح کی ایک چیز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات اس میں جو سمجھتا ہوں, ایک اور جو چیز ہے وہ ہے کہ ہم خطبات, لیکچرز, تھیسز لکھنے میں اس سے مدد لے سکتے ہیں. اچھا, یعنی کہ اگر امام صاحب نے فرائیڈے کا خطبہ دینا ہے تو وہ اس کا یوٹیلائز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کا بنیاد نہیں ہوگا, اس کو تھوڑا اسٹرکچر کرنے کے لیے. یا مثلا پریزنٹیشن, مطلب میں نے اس دن ایک پورا پریزنٹیشن بنایا ہے احسن بھائی, اس دن میں نے ایک لیکچر دیا ہے, یعنی مطلب ہاؤ ٹو امپروو یور ریلیشن شپ ود یور پیرنٹس ان دس ماڈرن ایرا. وہ میں نے کیا کیا, ابھی بنایا ہوا ہے گوگل والوں نے, اس میں نے اس کو معلومات ڈالی, اس نے میرے لیے 20 سلائڈز بنا کے تیار کر لی. اچھا, میں نے ڈیٹا دیا نا, اس نے میرے لیے کام آسان کر دیا. جی, مجھے پریزنٹیشن اس طرح نہیں بنانا تھا, میں نے بنا کے پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے. ہاں, تو یہ اچھی چیز ہے, زیادہ کام کر سکتے ہیں. لیکن یو شوڈ ناٹ, آپ نے اس کے اوپر اندھادھند اعتماد نہیں کرنا. چیٹ جی پی ٹی کے بھی میں خلاف نہیں ہوں, الحمدللہ میں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا, آپ کو پتہ ہے اس کا بہت. یعنی یہ پوڈ کاسٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں سے ہم نے کچھ پوائنٹس ہم نے اسی میں سے ڈسکس کیے, لیکن وہ ہمارا بیس نہیں ہے. بالکل ٹھیک, اٹ از ناٹ آور پرائمری ریسورس, صحیح ہے, اٹس آور سیکنڈری اور تھرڈ, یعنی ایسا جسٹ فار دا ہیلپ, دیٹس اٹ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے شیخ, انشاءاللہ ہم اس کو یہاں پہ ہی کنکلوڈ کرتے ہیں. باقی اگر ہماری آڈینس کی مزید کوئی کویشچنز ہیں تو وہ اس کو کمنٹ کے اندر کریں, اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم لوگ ایک سیپریٹ جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ, نو ڈاؤٹ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے ڈیٹیلز اور بہت ساری باتیں ہیں, اور ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ہماری باتیں میں محل نظر ہو. وی آر ناٹ 100% رائٹ, مے بی سم تھنگ آر رانگ, بٹ آپ ہماری کریکشن کریں, وی ول اپریشیٹ دیٹ انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. السلام علیکم.